الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. پچھلے درس میں عبادت کی مختلف اقسام میں سے دعا اور اس کے بعد خوف، ان دو چیزوں کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ دونوں چیزیں عبادت ہیں. دعا بھی عبادت ہے اور خوف بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ایک مطلوب چیز ہے جس پر انسان کو ثواب بھی ہے اور اس کی زندگی کی اصلاح بھی اسی پر موقوف ہے. جب زندگی سے اللہ کا خوف نکل جائے تو انسان کی زندگی میں گناہ آتے ہیں اور فرائض نکلتے ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. لیکن خوف خالق کا عبادت ہے، لیکن انسان کو مخلوق کا بھی خوف ہوتا ہے، جیسے سانپ ہے، شیر ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز جس سے انسان ڈرتا ہے. بیماری ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے. تو کیا یہ خوف بھی عبادت ہے اور کیا یہ آدمی مشرک ہو جائے گا؟ تو جواب ہم نے دیکھا کہ نہیں. جو چیزیں اس طرح کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہیں اور انسان کے تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اس سے انسان کو ضرر نقصان ہوتا ہے. لہٰذا اس سے خوف یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ اللہ کی طرح خوف نہیں ہے. اگر ان چیزوں میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اگر ایک انسان کسی مخلوق سے ڈرتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے اور یہ شرک ہے. جیسے جہنم میں ڈال دینا، آسمان سے پتھروں کا عذاب برسانا، چہرے مسخ کر دینا، زمین دھسا کر انسان کو برباد کرنا، یا اسی طرح سے بیماری ڈالنا. اگر فی نفس ہی کسی مخلوق میں مانتا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے، اس کی اختیار میں ہے، یہ ایسا خود کر سکتا ہے، تو ایسا انسان اس کو خوف میں اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. آج ہم آگے بڑھیں گے. عبادات کی جو قلبی عبادات ہیں اس میں تیسری عبادت الرجاء ہے. رجا کے معنی عربی زبان میں، رجا کا لفظ عربی زبان میں امید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے بالعکس یا اپوزٹ یا اس کا مخالف لفظ ہے مایوسی. انسان مایوس ہو جائے تو ایک ہے امید اور دوسرے ہیں مایوسی. تو امید بھی عبادات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا دنیا میں یا آخرت کے اعتبار سے یہ عبادات میں سے ہے. شیخ محترم فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى، امید کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو شخص اپنے رب سے، رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، جس انسان کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہے، یرجو رجا امید، جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں
کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، ایک نیک کام کرے، دو عبادت میں شرک نہ کرے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ رب سے ملاقات کی امید یہ انسان کو ہونی چاہیے، اور یہ ایک مطلوب چیز ہے، اور یہ بھی عبادت میں سے ہے۔ لغت میں رجا کہتے کس کو ہے؟ جرجانی کہتے ہیں، ان کی لغت کی کتاب ہے التعریفات۔ التعریفات، ہر لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں الرجاء فی اللغۃ العمل۔ رجا عربی زبان میں، لغت میں عمل کو کہتے ہیں، مستقبل کی امید، فیوچر کی امید۔ وفی الاصطلاح تعلق القلب بمحصول محبوب فی المستقبل۔ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں رجا کے معنی ہیں دل کا مستقبل میں کسی محبوب چیز کے حصول کی امید، دل کا کسی ایسی چیز سے چمٹ جانا جو مستقبل میں حاصل ہونے کا امکان جس کا ہے، کل یہ ملے گا، دل اس سے متعلق ہو جائے۔ وہ چیز کیسی ہو؟ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، مصیبت نہیں، کامیابی، نجات، جنت، شفا، برکت، صحت، یا اس طرح کی کوئی چیز جو محبوب ہو انسان کو، اور مستقبل میں اس کے ملنے کی امید انسان کو ہو۔ دل کا اس چیز سے متعلق ہونا کہ یہ حاصل ہو جائے، اس امید کو کیا کہتے ہیں؟ رجا۔ اس کو رجا کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رجا ایسا لفظ ہے جو دونوں معنی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے بھی آتا ہے، خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ تو عربی زبان میں رجا کا لفظ خوف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی خوف کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور خوف استعمال کیا۔ مختار الصحاح میں یہ الرازی نے کہا ہے کہ یہاں ای لا تخافون عظمت اللہ، کہ تم اللہ کی عظمت سے خوف نہیں کھاتے۔ تو یہاں پر ترجون رجا خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اصل اس کے معنی جو عربی زبان میں آتے ہیں وہ امید کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھے، وہ اللہ سے امید رکھنے والا ہو۔ رجا عبادت ہے اور بندگی کے کمالات میں سے ہے۔ اللہ سے امید رکھنا بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کے بندے کی خاص علامات میں سے ہے۔ وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان مایوس ہو جائے تو ساری زندگی برباد ہو جائے، عذاب سے پہلے عذاب ہے وہ۔ ایک انسان دنیا میں مایوس ہو گیا اللہ سے، اللہ مغفرت نہیں کرے گا، تو ابھی عذاب آیا نہیں، لیکن فی نفسی یہ خود ایک عذاب ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں برباد ہو جاؤں گا، اور اس سے خلاصی کی کوئی امید اس کا نہ ہو، یہ خود تکلیف سے پہلی تکلیف ہے۔ تو امید یہ خیر ہے، اور یہ انسان کے دل کو تکلیف کی حالت میں بھی سکون دیتی ہے، انسان کو مستقبل میں اچھے حالات کے انتظار پر آمادہ کرتی ہے، یہ انسان کو ناکامی کے ایام میں بھی کوشش کر کے نجات کے لیے راستہ سجھاتی ہے۔ امید ایک بہت قیمتی چیز ہے، امید کا کھونا بہت بڑی ناکامی ہے، اور امید کا کھونا اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اعتقاد میں نقص کی علامت ہے۔ بھئی تو نہیں کر سکتا ہے، اللہ تو کر سکتا نا، تجھ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تیرا ایمان ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو انسان توحید ربوبیت کا اہتمام کرتا ہو، جو مانتا ہو کہ میرا رب سب پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اگر اس کو اپنے اطراف ناکامی کا حصار دکھائی دے، تبھی بھی اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے مجھ کو دکھ رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ امید بہت قیمتی چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انبیاء کو انکار اور قوموں کی تکلیف کے دور میں بھی دین پر جمائے رکھتی ہے، صالحین کو فتنوں کے دور میں بھی دین پر ثابت قدم رکھتی ہے۔ امید بہت بڑی چیز ہے۔ امید اللہ سے لگانا یہ عقل مندی ہے،
کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مخلوق سے لگانا امید نادانی ہے، کیونکہ مخلوق ہر چیز پر قادر نہیں ہے، وہ کچھ کر سکتی کچھ نہیں بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا کامیاب انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو خالق ہی سے امید باندھے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجا کے بارے میں، امید کے بارے میں، کہتے ہیں وَهُوَ عبودیہ، امید رجا عبودیت ہے، بندگی کی اصل ہے۔ وَتَعَلُّقٌ بِاللَّهِ مِنْ حَيْثُ اسْمُهُ الْمُحْسِنُ الْبَرُّ فَذَلِكَ التَّعَلُّقُ وَالتَّعَبُّدُ بِهَذَا الْإِسْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ، کہتے ہیں کہ امید اللہ سے رکھنا یہ عبودیت ہے اور اللہ رب العالمین سے تعلق ہے۔ ایک انسان اللہ سے جڑ جائے، اللہ پر ڈپینڈ ہو، کیسے؟ من حیث اسمہ المحسن البر، اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے دو نام کیا ہیں؟ محسن، بر۔ المحسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا، البر کا مطلب ہے بھلائی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے۔ احسان کیا ہے؟ میرا حق نہیں لیکن پھر بھی وہ دیتا ہے۔ اور بر، بھلائی کرنے والا، وہ بندوں کے ساتھ اپنی طرف سے بھلائی کرتا ہے۔ تو ان ناموں کے شعور، ایمان، یقین، معرفت کا نتیجہ ہے کہ بندہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ امید رکھتا ہے۔ ایک فقیر بھی اگر کوئی سخی گزر رہا ہو تو اس کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ دے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ سخی ہے، یہ دیتا ہے۔ ایک انسان جب اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، احسان کرنے والا، اور البر ہے، بھلائی کرنے والا، تو جب اس کو یقین اس بات کا، تو یقیناً اس کے دل میں اللہ رب العالمین سے خیر کی امید کا پیدا ہونا لازمی چیز ہے۔ یہ اللہ کی معرفت کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فَذَلِكَ التَّعَلُّقُ وَالتَّعَبُّدُ بِهَذَا الْإِسْمِ وَالْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ، یہ نتیجہ ہے اللہ رب العالمین سے تعلق کا اور اس کی بندگی کے اہتمام کا، اس اسم کی بنیاد پر اور اس کی معرفت کے نتیجے میں۔ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لِلْعَبْدِ الرَّجَاءَ، یہی وہ نام ہے اور اللہ رب العالمین ہے جس نے اس کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اللہ سے امید رکھے۔ من حیث یدری و من حیث لا یدری، امید رکھے اس اعتبار سے بھی، ان راستوں سے بھی جہاں سے اس کو معلوم ہے، اور ایسی جگہ سے بھی جہاں سے اس کو معلوم نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، عطا کرتا ہے ان راستوں سے بھی جہاں بندے کا گمان ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہاں سے مدد آ سکتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے بھی مدد کرتا ہے، عطا کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان یا اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو معلوم تھا راستہ کیسا بنے گا؟ نہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی راہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان یا اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، تو بھلائی کرنے والا ہے وہ۔ وَقُوَّةُ الرَّجَاءِ عَلَى حَسَبِ قُوَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ فَقُوَّةُ الرَّجَاءِ عَلَى حَسَبِ قُوَّةِ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَغَلَبَةِ رَحْمَتِهِ وَغَضَبِهِ، بندے کے دل میں اللہ سے کتنی قوی امید ہوگی، اس کا مدار اس چیز پر ہے کہ وہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے، اللہ کے ناموں کا اس کو کتنا علم ہے، اللہ کی صفات کی اس کو کتنی معرفت ہے، اس کے غصے، اس کی رحمت کے غلبے اور اس کے غصے کے غلبے کا کتنا اس کو احساس ہے، کتنا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت والا ہے، اور کتنا جانتا ہے کہ اللہ غضب والا ہے۔ جتنا اللہ کی معرفت ہوگی اتنی اللہ سے امید ہوگی۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے کرم کا جتنا احساس اس کا ہوگا، جتنا پہچانتا ہے وہ اسی درجے کی امید رکھے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رجا کا مدار معرفت الہیہ پر ہے، اللہ کی معرفت پر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں امید کا دروازہ اس آدمی کے لیے کھلتا ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین کی معرفت کا دروازہ کھلا ہو۔ اللہ کو پہچانے گا تو اللہ رب العالمین سے امید بھی ویسی باندھے گا۔ تو یہ مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔
ایک دوسری جگہ کہتے ہیں رجا کی قسمیں کتنی ہیں؟ امید 3 قسم کی ہوتی ہے. کہتے ہیں والرجاء 3 انواع، اللہ رب العالمین سے امید 3 قسم کی ہے. نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. کہتے ہیں کہ 2 قسمیں امید کی ایسی ہیں جو پسندیدہ ہیں، اور ایک قسم ہے جو ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے، بری ہے. فالاولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. کہتے ہیں پہلی قسم امید کی ہے کہ اس آدمی کی امید رجاء رجل جو نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین کے عطا کیے ہوئے نور کی بنیاد پر، نور ہدایت، نور علم، نور ایمان، اس کی بنیاد پر وہ نیکی کرتا ہے. فَهُوَ رَاجٍ لِثَوَابِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب کی امید کرتا ہے. پہلا آدمی کون؟ نیکی کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی، انعام کی، عطا کی، جنت کی امید کرتا ہے. یہ پہلی امید ہے. نمبر 2 کہتے ہیں وَرَجُلٌ أَذْنَبَ ذُنُوبًا ثُمَّ تَابَ مِنْهَا. دوسرا آدمی وہ ہے جو جس نے گناہ کیے ہوں اور توبہ کی ہو. فَهُوَ رَاجٍ لِمَغْفِرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَفْوِهِ وَإِحْسَانِهِ وَجُودِهِ وَحِلْمِهِ وَكَرْمِهِ. کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے گناہ کیے لیکن گناہوں سے توبہ کی ہے. توبہ کرنے کے بعد اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا، اور اللہ کی مغفرت، اس کی معافی، اس کے احسان، اس کی سخاوت اور اس کے درگزر اور اس کے کرم کی اس کو امید ہے کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، میرا رب مجھ کو ضرور معاف کرے گا، مجھ پر احسان کرے گا. تو یہ دوسری امید ہے، یہ گناہ گار کی امید ہے لیکن توبہ کے بعد. کہتے ہیں والثالث رجل متماد فی التفریط والخطایا یرجو رحمت اللہ بلا عمل. کہتے ہیں تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو تفریط، اللہ کے حکموں کو ضائع کرنا اور کرنے کے کام نہیں کرنے میں لگا ہے، والخطایا، اور خطاؤں میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے. یعنی اللہ کے احکام کو ضائع کر رہا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، خطاؤں میں مبتلا ہے، کرنے کے کام نہیں کر رہا، نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے. یرجو رحمت اللہ بلا عمل، اور بغیر عمل کے ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہتے ہیں فَهَذَا هُوَ الْغُرُورُ وَالتَّمَنِّي وَالرَّجَاءُ الْكَاذِبُ. کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے اور یہ تمنی ہے اور یہ جھوٹی امید ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹی امید. تو 3 قسم کی امید ہوتی ہے. پہلی کون سی ہے؟ نیک اعمال کر کے اجر کی امید. دوسری امید توبہ کر کے مغفرت کی امید. اور تیسری امید انسان گناہ کرتا رہے اور گناہوں کے ساتھ امید کرے کہ میں کر رہا ہوں لیکن اللہ معاف کرے گا. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. یہ دھوکہ ہے. اس کو رجا نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ تمنی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنی. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے رجا اور دوسرے ہیں تمنی. تو تمنی جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے، یہ کوتاہیوں کے ساتھ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہاری تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے تمہاری تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اور اہل کتاب کی تمناؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. خالی تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. تو یہ اللہ امید دلا رہا ہے کہ ڈرا رہا ہے؟ تو تمنا کے بعد اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے. تو تمنا کیا ہوتی ہے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے عملی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ آدمی امیدیں باندھ لے. یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ وہ تربیت نہیں جو آپ نے صحابہ کو دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس نے کہا گناہ کرتے رہو، اللہ سے امید رکھو. کیا آپ نے ایسا؟ نہیں. آپ نے ان کو کہا گناہ سے بچو اور اللہ سے امید کرو. تو یہ بات ہے. رجا اور تمنی کی تفصیل میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقیل هو الاستبشار
بجود و فضل رب تبارک و تعالی. کہتے ہیں امید کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل، اس کی زیادتی عطا کی زیادتی خوب عطا کرتا ہے، وہ فضل ہے، اور اس کا جود، اس کی سخاوت، اس سے خوش ہونا، بشارت لینا کہ میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے، میرا رب بڑا سخی ہے، تو اس سے خوش ہونا اور اس سے بشارت لینا. والارتیاح لمطالعۃ کرمہ سبحانہ، اور اللہ رب العالمین کے کرم، اس کی سخاوت کے مطالعے، پڑھنا یا اس کی طرح جو یعنی اس کے علم کا استحضار، اس سے انسان کا خوش ہو جانا. ارتیاح مرتاع، ایک آدمی حشاش بشاش ہو جائے، خوش ہو جائے کہ میرا رب بڑا سخی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں رجا. کہتے ہیں وقیل هو الثقۃ بجود الرب تعالی، ایک انسان کا اللہ کی سخاوت کے کامل یقین کو رجا کہتے ہیں. میرا رب بڑا سخی ہے، عطا کرے گا، اس کا جو یقین ہے، اس سے چمٹ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امید. عربی میں لفظ کیا ہے اس کے لیے؟ رجا. رجا کہتے والفرق بینہ وبین التمنی ان التمنی یکون مع الکسل. کہتے امید میں اور تمنا میں فرق یہ ہے کہ تمنائیں سستی کے ساتھ ہوتی ہے. تمنا کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سستی کے ساتھ. والرجاء یکون مع بذل الجہد وحسن التوکل. لیکن رجا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کوشش کرنے، مجاہدہ کرنے اور اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو تمنائیں سستی کے ساتھ ہوتی ہیں اور امید کوشش کے ساتھ ہوتی ہے. تو امید پسندیدہ چیز ہے، خالی تمنا پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسی لیے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں فَأَمَّا الرَّجَاءُ بِلَا عَمَلٍ فَهُوَ غُرُورٌ وَتَمَنٍ مَذْمُومٌ. کیا کہتے ہیں؟ بغیر عمل کے خواہ مخواہ امید باندھ لینا اللہ تعالیٰ سے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ وہ تمنائیں ہیں، ان تمناؤں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت جس عقیدے اور جس ایمان پر کی، وہ یہ کہ ایک انسان نیکی کر کے اللہ سے امید رکھے، توبہ کر کے اللہ سے امید رکھے، اور گناہ کر کے اللہ سے ڈرے، بلکہ اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. نیکیوں کے بارے میں بھی انسان دو کیفیات اس پر طاری ہوں. نیکی کیا ہے اس نے، توبہ کیا ہے اس نے، اس پر دو کیفیات طاری. ایک، میری نیکی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، معلوم نہیں، کہیں کوتاہی تو نہیں رہے گی، تو اس پر خوف ہو عدم قبولیت کا. لیکن امید ہو میرا رب بڑا سخی ہے، جو بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور اب معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا. عمل کر کے امید اور خوف دونوں کی کیفیات کو جمع کرنا، یہ کمال ہے. دو میں سے ایک کو چھوڑ دیتا ہے، ہلاک ہوتا ہے. خوف اور امید کی جوڑی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے پہلے کیا ذکر کیا امید سے پہلے؟ پچھلے درس میں کیا دیکھے ہم؟ خوف کے بعد اب کیا ذکر کر رہے ہیں؟ امید. خوف کو مقدم کیا تاکہ انسان کے لیے اصل یہ معلوم ہو کہ خوف اور امید دونوں جوڑی ہیں، لیکن خوف آدمی کے مزاج پر کیا ہونا چاہیے؟ غالب ہونا چاہیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جنت کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ بے فکر رہے، وہ جنت ملنے والی اپنے کو. ایسا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. تو جنت کا وعدہ خوف کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. تو معلوم ہے کہ خوف مقدم ہے. کیوں؟ خوف ایک ایسا محرک ہے جو انسان کو منکرات سے بچاتا ہے. منکرات میں جانے کے محرکات زیادہ ہیں. انسان کا نفس اس کو برائیوں میں لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو اس سے رکنے کے لیے کیا ہے؟ خوف ہونا چاہیے زندگی میں.
خواہشات سے بچنے کے لیے، لذتوں حرام لذتوں میں جانے سے رکنے کے لیے خوف ضروری۔ تو اللہ کا خوف زندگی میں اگر ہے بچے گا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو گناہ سے تو ڈرتا ہی ڈرتا ہے، وہ نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میری نیکی میں اللہ رب العالمین کی عظمت کی سے کوئی کمی نہ رہ جائے، کہ میرا رب بڑا عظیم ہے، جیسا عمل میں کر رہا ہوں اس کا مستحق نہیں، اس سے بہتر کا مستحق ہے، اس سے بہتر کا مستحق ہے۔ بعض اوقات آدمی کسی بڑے آدمی کو دنیا میں بھی، انسان کو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو کوئی چیز پیش کر رہا ہے تحفے میں، تو ڈرتا ہے کہ کہیں وہ انسلٹ نہ سمجھے اس کو اپنا، ایسی چیز دیتا ہے تو اس کو گھبراہٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں اس پہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا حال ہے، انسان کا حال ہے، اور رب العالمین وہ بہت اعلیٰ کا مستحق ہے۔ ہماری نیکی ایسی ہے کیا؟ ہماری نیکیاں کیسی ہیں؟ کمتر ہے۔ ہماری اوقات کیا؟ ہماری نیکیوں کی کیا اوقات ہے کہ ایک انسان نیکی کرے اور ڈرے اللہ سے کہ کہیں اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو تو میں تقصیر کا مرتکب تو نہیں ہوں گا۔ تو مومن ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر دوسرا دل اس کا کیا بتائے؟ ٹھیک ہے تو گھٹیا ہے، اللہ اعلیٰ ہے، تیری نیکی کمتر ہے، لیکن قبول کرنے والا بہت اونچا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس کا دل ایسا ہوتا ہے، امید خوف، امید خوف۔ آگے روایت آئے گی انشاءاللہ۔ تو معلوم ہے کہ امید کے ساتھ انسان کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے امید کا ذکر ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اور پہلی آیت پہ ہم اخیر میں آئیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ تین چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے اپنی بستیوں کو اللہ کی خاطر دین پر جمنے کے لیے چھوڑا، وہاں پہ دین پہ نہیں چل سکتے تھے مکہ میں یا جہاں بھی ہوں، اور اس کو چھوڑ کے ایسی جگہ گئے جہاں دین پر چل سکیں، دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا۔ والذین ہاجروا، کھویا اللہ کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خوب مجاہدہ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، صرف جنگ نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کا مجاہدہ اٹھایا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور ہاں اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر کیا تو پہلے اس کے پہلے چیزیں ذکر کی، کیا کی؟ نمبر 1 ایمان، 2 ہجرت، 3 مجاہدہ، اور کہا یہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں، یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو علماء نے کہا دیکھو، رحمت سے، امید سے پہلے اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ عمل اور مجاہدہ۔ آدمی کو عمل کر کے امید رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرے اور امیدیں باندھ لے، وہ تمنا ہے جو پسندیدہ نہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ورنہ اللہ جہنم بناتا ہی نہیں۔ جہنم کیوں بنائی؟ جو نافرمانی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے نافرمانی، اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑا جائے۔ حدیث میں بھی جیسے ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن بندہ ایسا کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30، 2 آیتیں اللہ فرماتا ہے۔ اب دیکھیے آیت میں کیا فرما رہا ہے اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تلا یتلو والقمر اذا تلاہا، تو تلا جو آتا ہے عربی زبان میں، بہت سارے لوگ اس کو صرف تلاوت سمجھتے ہیں۔ تلاوت ایک معنی اس کا ہے، لیکن عربی زبان میں تلا کے معنی ہوتے ہیں اس کے پیچھے آنا۔ عربی زبان والقمر اذا تلاہا، قمر چاند اس کے بعد آتا ہے، کس کے بعد؟ سورج کے بعد۔
تو بعد پیچھے پیچھے آنے کو کہتے ہیں تلا یتلو. تو کہا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے، سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے، چھپا کے بھی اور کھل کے بھی. پہلے کس کو ذکر کیا؟ فیس بک دے آدمی اور پورا دکھائے نہیں. سرًا وعلانیہ، مقدم افضل کیا ہے؟ چھپا کے، لیکن کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ کھل کے بھی دیا جائے. مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہی نہیں دینے کے لیے، ایک آدمی کھڑا، میری طرف سے پورا فلاں چیز کے لیے، میری طرف سے 1,00,000 روپیہ. تو دوسرے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اب یہ دیا، چلو ایک تالا توڑ دیا اس نے گویا کہ سب کے منہ کا، دلوں کا. تو اب دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میری طرف سے 10,000 اور 50,000، اور ایک کے پیچھے ایک شروع ہو جائیں. تو کبھی کھل کے بھی نیکی کرنی پڑتی. یا جیسے انسان زکوٰۃ دے تو ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی دے رہا ہے، یا صدقہ جمع کرے، صدقہ فطر جمع کرے، تو بعض نیکیاں، بعض صدقات کھل کے کرنے پڑتے ہیں، تو اس کی مصلحت ہوتی ہے. لیکن اصل اخفا ہے، اصل کیا ہے؟ چھپ کے. تو جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور علانیہ صدقہ کرتے ہیں، یرجون تجارتاً لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہونے والی، جس میں خسارہ نہیں ہے. یہ ایسا ڈیل ہے جس میں لاس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کئی گنا بڑھا کے دے گا. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اور تفصیل اس کی بیان کی. تجارت کا لاس نہیں ہے، کیا مطلب؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کے کاموں کی، ان کی محنت کی، ان کے مجاہدے کی، ان کے اعمال کی اجرت اللہ تعالیٰ پوری پوری ان کو دے. لیوفیہم، وفا پورا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی اجرت پوری پوری ان کو دے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے. یعنی کم تو نہیں دے گا، جتنا ہے اتنا تو دے گا ہی دے گا، اپنی طرف سے زیادہ دے گا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے، کسی کے دباؤ سے نہیں. زیادہ کبھی انسان دباؤ سے بھی دیتا ہے، اللہ پہ کسی کا پریشر نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ زیادہ دے گا. کیسے؟ من فضلہ، اپنے فضل سے زیادہ دے گا. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے. انہ غفور شکور، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، شکور ہے، نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، سراہنے والا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ نظر انداز کر دے، بھلائی بندہ کرے، نہیں، اس کی قدردانی کرنے والا ہے. شکور کے معنی کیا ہے؟ قدردان. چھوٹی بھی نیکی ہو قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ کون ہے جو کبھی خسارہ نہ ہو ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کون مستحق ہیں ایسی امید کے؟ کتاب کی تلاوت یعنی اتباع، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی پیروی، منمانی نہیں، خواہشات نہیں، سماج کے اصول اور قانون قاعدے نہیں. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس علم کی پیروی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. 2 عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا اہتمام کرتے ہیں. 3 بندوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، اپنے پاس کی خیر سے ان کو نفع پہنچاتے ہیں. تو علم و عمل، خالق کا حق، بندوں کا حق، سب جمع ہو گیا اس کے اندر. اور ان لوگوں کا حق ہے کہ کیا کریں؟ اپنے رب کی طرف سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی لاس، نقصان، خسارہ نہیں ہے. یہ سورہ فاطر میں اللہ نے کہا. تو اس سے ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے امید رکھے، عمل کے ساتھ، عمل چھوڑ کے نہیں. ایک آدمی نماز ضائع کر دیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، امید ہے اللہ معاف کرے گا. غلط ہے یہ. کسی حدیث میں اس بات کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس سے ڈرایا گیا ہے. ایک آدمی گناہ کرے اور یہ کہے اللہ معاف کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب نہیں دی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، ورنہ سارے صحابہ ایسے ہی کرتے، بھئی یہ بھلائی ہے تو پھر کرو، کسی نے نہیں کیا ایسے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ایسے بندے کو معاف اپنی طرف سے کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت تو نہیں کرے گا، لیکن اپنی طرف سے جس گناہ کی چاہے، جس کے لیے چاہے مغفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، جس کو چاہے معاف کرے، لیکن اللہ کو پسند نہیں کہ بندہ ایسا کرے کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور امید باندھیں۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ فرما برداری کریں اور امید باندھیں، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرے اور امید باندھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں امید دلائی ہے توبہ کے لیے یا توبہ والوں کے لیے، یہ نہیں کہ توبہ مت کرو گناہ کرتے رہو امید ہے تمہارے لیے، کہاں کہیں بتایا ایسا؟ نہیں۔ اصلاح مت کرو تمہارے لیے امید ہے، نہیں، توبہ اور اصلاح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے امید دلائی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے دینداری کا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح سے علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے امید کا تقاضا یہ ہے، یا امید کا حقدار وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کا اہتمام کرے، بلکہ آخرت میں اللہ رب العالمین سے امید اور آخرت کی فکر اور اللہ کا لحاظ وہ چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے صحیح طریقے سے استفادہ کی توفیق دلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ سورہ الاحزاب میں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے اس انسان کے لیے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین سے خیر کی امید، آخرت کا خوف اور اللہ کا کثرت ذکر، یہ تین چیزیں ہیں جو سنت کے صحیح فہم میں معین و مددگار ہے۔ میری بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین سے امید اور آخرت کی فکر اور اللہ کا کثرت ذکر، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے صحیح استفادہ کی توفیق دلاتی ہے۔ ورنہ آدمی پڑھتا کچھ سمجھتا کچھ، جس دل سے اللہ تعالیٰ کا استحضار نکل جائے اور جس دل سے آخرت کی فکر نکل جائے، بعض اوقات وہ علم سے الٹی باتیں سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے لیے شرط بتلائی کہ اسوہ ہیں رسول کی زندگی، کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں۔ اسوہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے، آخرت کی فکر رکھتا ہے اور اللہ کو خوب یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ کی یاد اور اللہ کا خوف، اللہ سے امید، آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں اگر زندگی میں ہیں، تب جا کے انسان واقعی نبوی علم سے استفادہ صحیح طور سے کر سکتا ہے، اس کے فہم کی صحت اس پر موقوف ہے۔ تو یہ بھی بات اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ رجا اور خوف دونوں کا تلازم ہے، آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی کہے میں اللہ سے امید رکھتا ڈرتا نہیں، گمراہ، بلکہ ایمان خطرے میں۔ جو آدمی کہے میں اللہ سے ڈرتا لیکن امید نہیں، یہ بھی گمراہ۔ ہدایت پر کون ہے؟ دونوں کو جمع کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو آدمی پرواز کرنا چاہتا ہے کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف، امید اور خوف اس کے دونوں پر کی طرح ہے۔ ایک بھی پر اس کا کٹ گیا، پرواز ہونے والی نہیں۔ پرندہ جیسے دو پر لگتے ہیں اس کو پرواز کے لیے، ایک امید ہے اور ایک خوف، یہ پرواز کے لیے اللہ کی طرف، یہ دونوں پر ضروری ہے، دونوں ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، وہو فی الموت، اس نوجوان کا موت کا وقت تھا، موت قریب، ایک دم بیمار یا ایک دم آخری وقت پہ گئے۔ فقال کیف تجدک، آپ نے پوچھا تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو، تمہاری کنڈیشن کیا ہے ذہنی اعتبار سے، تم کس حال میں اپنے آپ کو پاتے ہو؟ قال واللہ یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اس نوجوان نے کیا کہا؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ کتنی چیزیں؟ مجھے اللہ کی امید بھی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی، اللہ کی طرف سے رحمت کی، اللہ کی طرف سے انعام کی امید ہے، لیکن میں وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِ، لیکن میرے گناہوں کا ڈر بھی مجھ کو ہے، کہیں مجھے اللہ ان گناہوں کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ یاد رکھیں، کہا لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، اللہ سے امید اور اللہ سے خوف، ایسی حالت میں، کون سی حالت؟ آخری وقت آدمی کا، موت کے وقت، جس بندے میں، اس کے دل میں، فی قلب عبد، جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں، امید اور خوف، ایسے وقت میں جمع ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ جس کی امید کرتا تھا وہ اس کو دیتا ہے، جس سے وہ ڈر رہا تھا اللہ اس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ انسان اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے۔ معلوم ہوا کہ محمود چیز کیا ہے؟ دونوں میں جمع کرنا۔ محمود چیز کیا ہے؟ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ امید اور خوف کو جمع کرنا۔ تو آپ نے کہا کہ جو آدمی دونوں چیزوں کو جمع کر دے، جس سے امید ہے اللہ دیتا ہے، جس سے خوف ہے اس سے بچاتا ہے، اس سے اس کو امن نصیب کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو صالحین کی علامات میں سے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی صفت میں بیان کیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ اللہ رب العالمین نے بعض مشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے، قبیلوں میں جاتے تو قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس سے کہتے، اعلان کرتے بیابان میں، جنگل میں یا صحرا میں، کہتے یہاں جو جنات بستے ہیں ہم اس سردار کی پناہ میں آتے ہیں، جنات کے، اس کی سیکیورٹی میں آتے ہیں ہم لوگ۔ تو بعد میں ایسا ہوا کہ وہ جو جہاں ایسا کرتے تھے، کیونکہ بعض علاقوں میں جنات ستاتے تھے، تو یہ لوگ جا کے ان کی پناہ میں آتے تھے کہ ہم تمہاری پناہ چاہتے، مت ستاؤ ان کو، ہم تم سے تعوذ کرتے ہیں، ہم تمہاری پناہ مانگتے ہیں۔ جنات بھی اور زیادہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بڑی بات ہے، یہ ہماری پناہ میں آ رہے ہیں، ہم کو اتنا بڑا مانتے ہیں یہ لوگ۔ تو اور زیادہ سرکشی میں، سورہ جن آپ پڑھیے، اس میں تفصیل ملے گی آپ کو، اور زیادہ سرکش ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے۔ لیکن وہ جو جنات ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ جو جنات ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ مشرکی رہ جو ان سے پناہ مانگتے تھے۔ تو جنات کیا ہو گئے؟ مسلمان، اور وہ مشرک باقی رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن میں کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، کہا اولئک الذین یدعون، یہ جو مشرکین ہیں جن کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے، پناہ مانگنے کے لیے جن سے دعا کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ یہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا ان میں سے کون اللہ سے قریب ہے۔
یا دوسری یعنی ترجمہ یا دوسری تفسیر علماء کی، جیسے کہ بیضاوی یعنی اور دوسروں نے بھی کہا ہے کہ یہ مقرب ہو چکے ہیں اللہ کے، پھر بھی یہ اللہ کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب جو ہے یہ ان کی طرف اشارہ ہے، یبتغون والے، کہ یہ لوگ جن کو تم پکار رہے ہو، اولئک الذین یدعون، یہ جو مشرک جن جنات کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یہ جنات خود اللہ کی طرف اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، جو کہ یہ خود قریب رہیں کہ بھی اللہ کے قرب کی تلاش میں ہے۔ تو تم لوگ کیا ہو؟ تم کفر میں پڑے ہو، یہ ایمان لا کے بھی اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وسائل تلاش کر رہے ہیں اعمال کے ذریعے سے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ آدمی کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں پر ان کی صفت میں کیا بتایا؟ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، کہ یہ جو نیک بندے ہیں، مومن ہو چکے ہیں، صالحین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعی نیک بندہ اللہ کا وہ جس کو اللہ نے ذکر کیا، دیکھو یہ مقرب بندے ہیں، ایہم اقرب، جو کہ اللہ کے زیادہ مقرب بندے تمہارے مقابلے میں، تم ان کو ذریعہ بنا رہے ہو، یہ خود تلاش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کیسے قریب ہوں۔ تو کہا کہ یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، معلوم ہے کہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کا خوف۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اللہ سے امید رکھنے کی ترغیب دی ہے، بلکہ صالحین کا شعار اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں امید رکھے، اچھے حالات میں بھی اور برے حالات میں خصوصاً، اس لیے کہ اس برے حالات میں انسان کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے امید زیادہ ضروری ہوتی ہے، امید زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اور فرشتہ بھی اللہ نے بھیجا کہ ان کو بالکل دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دے، آپ نے کیا کہا؟ بلکہ میں امید کرتا ہوں، یہاں دیکھیے کیا ہے؟ امید، کہ میں امید کرتا ہوں کس سے؟ اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، برے سے برے حالات میں بھی انکار اور ظلم اور محرومی اور اسی طرح سے پریشانی کے حالات میں بھی ایک مومن کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اچھے حالات کی، کامیابی کی اور اسی طرح سے خیر کی۔ تو امید بہت بڑی چیز ہے، امید کا کھونا ناکامی اور محرومی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے امید میں شرک آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالرَّجَاءُ يَنبَغِي أَن يَتَعَلَّقَ بِاللَّهِ، امید ضروری ہے کہ اللہ ہی سے جڑی ہو، امید انسان کو کس سے ہو؟ اللہ سے۔ وَلَا يَتَعَلَّقَ بِمَخْلُوقٍ وَلَا بِقُوَّةِ الْعَبْدِ وَلَا عَمَلِهِ، انسان کسی مخلوق سے امید نہ باندھے اور نہ اس کی قوت، بندے کی قوت سے اور نہ اس کے عمل سے۔ یہ بہت زبردست ہے، میرا کام کر دے گا، یہ بہت ایکسپرٹ ہے، میرا کام کر دے گا، یہ مخلوق ہے، اس کا اقتدار ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ مجھ کو کر دے گا، یہ میرا کام کر دے گا۔ کہتے ہیں فَإِنَّ تَعْلِيقَ الرَّجَاءِ بِغَيْرِ اللَّهِ إِشْرَاكٌ، اللہ کے سوا سے امید باندھ لینا شرک ہے۔ تفصیل میں بتا رہا ہوں، گھبرائیے مت۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَبَبًا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو انسان کے منافع کے لیے سبب بنایا، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو کیا بنایا؟ دوا کو، ڈاکٹر کو، شفا کا کیا بنایا اللہ نے؟ سبب۔
لیکن انسان ڈاکٹر پر ہی نربھر ہو جائے، ڈاکٹر ہی سے امید باندھ لے، شفا تو آپ ہی دینے والے ہیں، شرک ہے، شرک ہے۔ یہ دوا کھا لیا، اسی سے امید باندھ لے یہ شفا دے گی، لا شفاء الا شفاءک، اے اللہ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ تو مخلوق سے اگر آدمی امید باندھ لے اس اعتبار سے کہ یہ دے گا، اس کے اختیار میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهَا أَسْبَابًا فَالسَّبَبُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، جو سبب ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں مستقل نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کا محتاج ہوتا ہے۔ دوا کھا کے آئی سی یو میں جاتے کہ نہیں؟ بولے کیا ہوا؟ بولے دوا کھائے ریئیکشن ہو گیا، تو دوا سے شفا ملنی چاہیے تھی، کبھی نہیں ہوتا۔ آدمی بعض اوقات سبب اختیار کرتا ہے کامیابی کا، نجات کا، لیکن بعض اوقات وہ سبب اس کے لیے اس مقصود کے حصول کا ذریعہ نہیں بن پاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اسباب اپنی ذات میں مستقل نہیں ہے کہ اس سے وہ ہوگا ہی، نہیں ہوتا ایسا، کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون، بلکہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی معاون بھی ہو، ولا بد ان يمنع المعارض المعوق له، اور کبھی یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس سبب کے اندر رکاوٹ کو ہٹایا جائے۔ بھئی بارش سے اناج اگتا ہے، ٹھیک ہے، بارش ہوئی لیکن سڑان پیدا ہو گئی، کھاد صحیح نہیں تھی، یا کچھ اور گھاس ایسی تھی کھیت میں کہ سارا فصل خراب ہو گئی، یا کچھ اور ہوا چلی، یا ٹڈی آئی اور پوری فصل کھا کے نکل گئی۔ بھئی بارش تو ٹھیک ہوئی لیکن دوسری ایسی کوئی چیز آ گئی جس کی وجہ سے فصل کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی۔ ہو سکتا ہے پیاز کتنی مہنگی ہوئی، ہاں سیب سے زیادہ مہنگی ہو رہی، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک سبب ہے کسی چیز کے حصول کا، لیکن کافی نہیں کہ اسی سبب پر آپ ڈپینڈ ہو جائیں، بلکہ دوسری کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس میں رکاوٹ بن جائے، اس رکاوٹ کا ہٹانا بھی ضروری ہے، اس رکاوٹ کا ہٹانا بھی ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ لَا يَحْصُلُ وَيَبْقَى إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ سبب جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو یا اس معنی کو، رکاوٹ کو ہٹایا جائے، یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ سبب اللہ کی مشیت کے بغیر باقی نہیں رہتا۔ جو سبب ہے کامیابی کا وہ اللہ کی مشیت کے بغیر باقی نہیں رہتا ہے، اور جو رکاوٹ ہے وہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہٹتی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے مخلوق پر مستقلاً اعتماد رکھنا اور اسے امید باندھ لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں ومن رجا غیر اللہ ما، اب اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، ومن رجا غیر اللہ ما لا يقدر علیہ الا اللہ، جو آدمی اللہ کے غیر سے وہ امید رکھے جس پر صرف اللہ قادر ہے، کمغفرت ذنوبہ، جیسے گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا کر سکتا کوئی؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ اب امید گناہوں کی مغفرت کی کس سے رکھا؟ بابا سے، میرے گناہ تو بخشے جائیں گے، بابا بخشیں گے۔ وہ امید جو اللہ سے رکھنی چاہیے، جو اللہ کے ساتھ معاملہ خاص ہے، اگر وہ امید بندے سے باندھے، او شفاء مرضہ، یا بیماری کی شفا کی امید غیر اللہ سے باندھے، فقد صرف تلک العبادہ لغیر اللہ ووقع فی الشرک الاکبر، اس آدمی نے اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر کی طرف اس عبادت کو پھیر دیا۔ کون سی عبادت؟ امید کی عبادت۔ اس نے اللہ کے غیر سے اس چیز میں امید رکھی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ووقع فی الشرک الاکبر، اور یہ شرک اکبر میں واقع ہو گیا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں ایک انسان اللہ کے غیر سے امید رکھے. مثلا جنت دینا، کون دیتا ہے جنت؟ گناہوں کی مغفرت، نیکیوں پر اجر و ثواب کون دیتا ہے؟ اللہ. یہ امید کسی اور سے باندھے یہ شرک اکبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا یہ. تو وہ چیز کسی اور سے امید باندھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. وصرف عبادت الرجاء الی غیر اللہ، اور اس آدمی نے امید اس عبادت کو اللہ کے غیر کی طرف پھیر دیا. تو یہ جو ہے یاد رکھنے کی چیز ہے. دوسرے معاملات میں بھی جو عادی معاملات ہیں، اللہ کو بھول کے مخلوق ہی سے سبب ہی کے درجے میں امیدیں باندھ لینا اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے غافل ہو جانا، اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت کے بارے میں غفلت میں پڑ جانا، یہ بھی وبال ہے، یہ بھی مصیبت ہے. مومن جہاں جانتا ہے کہ اس سبب سے، جیسے دوا کھا رہا ہو، سبب کے درجے میں کھا رہا ہے، بھائی شفا یہ نہیں دیتی ہے، اللہ دیتا ہے، لیکن اس کا دل اس سے زیادہ متعلق ہو جائے تو پھر یہ بھی اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. فلاں ابن فلاں ہیں، یہ میرا کام کر دے گا، سبب کے درجے میں، لیکن دل بہت متعلق ہو جائے اس سے، اللہ کے مقابلے میں ادھر پھرنے لگے دل، یہ وبال ہے اس کے لیے. تو بعض اوقات سبب مان کے بھی آدمی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کریں اس قول پہ، کہتے ہیں وَكُلُّ مَنْ خَافَ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ سُلِّطَ عَلَيْهِ. ان جملوں کو یاد رکھیں. علماء جو ہے زندگی بھر کے تجربے کے بعد، مطالعے کے بعد جو بات بولتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ خَافَ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ سُلِّطَ عَلَيْهِ. جو بھی آدمی اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے وہ چیز اس پر مسلط کر دی جاتی ہے. اللہ کی بجائے غیر اللہ کا خوف جس دل میں آتا ہے وہ چیز اس پر مسلط کر دی جاتی ہے. وَكَمَا أَنَّ مَنْ أَحَبَّ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ عُذِّبَ بِهِ. جو آدمی اللہ کے غیر سے محبتیں باندھ لیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرتا ہے، اللہ اسی سے عذاب دیتا ہے اس کو، وہی اسی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. کتنا تجربہ ہے آپ دیکھیے. بیوی، بچے، رشتہ دار یا تجارت میں یا پارٹنر یا جتنے بھی لوگ ہیں، حکومت یا جو بھی چیزیں ہیں، مال یا عہدہ یا جو بھی چیزیں ہیں، آدمی جس چیز کی چاہت اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، جس کی محبت اس پر غالب آتی ہے، بعض اوقات وہی اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. وَمَن رَجَا مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ خُذِلَ مِن جِهَتِهِ. اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور سے امید باندھے تو وہ اسی کی راہ سے ناکام کیا جاتا ہے. زندگی میں کتنا ہے اس پہ بھروسہ ہے، اس سے امید ہے ہوگا، بعض اوقات وہی بولتا نہیں ہوتا، بھائی اس سے امید تھی، اللہ سے نہیں مانگا ہے، ہو جائے گا بھائی، اب وہ فلاں ہے کام بنا دے گا اپنا، اب اس سے امید بنائی، وہ کیا بول رہا ہے؟ سوری نہیں ہو سکتا، میں کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، میں پہنچ نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، میں فلاں چیز ہوں، نہیں ہو سکتا. بعض اوقات آدمی اللہ کے مقابلے میں جب کسی سے امید باندھتا ہے اسی راستے سے وہ ناکام کیا جاتا ہے. کہتے ہیں وَهَذِهِ أُمُورٌ تَجَرَّبْتُهَا تَكْفِي عَنْ أَدِلَّتِهَا. کہتے ہیں یہ جو امور ہیں ان کا تجربہ ہی کافی ہے، یہ اتنا تجربہ ہو چکا ہے اس چیز کا کہ اس کے لیے دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی مشاہدے میں زندگی میں اتنی چیزیں، اتنی مرتبہ اس کو دیکھا جا چکا ہے. تو مفتاح دار السعادہ میں ابن قیم نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح سے صالح آل شیخ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الرَّجَاءُ لِشَيْءٍ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الشَّيْء فَإِنَّ هَذَا رَجَاءٌ طَبِيعِيٌّ. کہ کوئی آدمی کسی سے ایسی چیز میں امید رکھے جو اس کی ملکیت میں ہے، تو ایسی امید رکھنا یہ رجاء طبیعی ہے، یہ فطری رجا ہے، امید ہے. مثلا اولاد ماں باپ سے امید رکھے کہ ہم کو کھلائیں گے پلائیں گے سبب کے درجے میں، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کا غلبہ دل پر غلبہ ہونا یہ برائی ہے، اس کو سبب کے درجے میں مانا جائے.
یا کسی نے کہا ہو کہ میں وقت پر پہنچوں گا، تو اب آدمی امید رکھے کہ وہ برابر آئے گا۔ جیسے مثلا کوئی کاریگر ہے، بولے صاحب کل میں آ جاؤں گا برابر اور آپ کا کام میں کروں گا، یہ حرام نہیں ہے، یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ طبعاً آنا انسان کے اعمال میں سے ہے کہ صاحب یہ 10 دن میں آپ کو کام کر کے دے دوں گا، میرا ایکسپیرینس ہے، اور وہ کام 10 دن میں ہو سکتا ہو، آدمی اس کی امید رکھ سکتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہوگی۔ جیسے کسان ہے، کھیتی کر رہا ہے، اناج زمین میں ہل چلا کے بو دیا، اور طبعاً بارش ہوگی تو اناج اگے گا، اس کو امید ہے کہ بارش ہوگی تو انشاءاللہ اناج اگے گا، تو طبعاً اس کی محنت کرنے، اناج بونے، بیج بونے اور بارش ہونے سے جو امید وہ باندھتا ہے وہ طبعاً ہے اس ذریعے میں، لیکن اللہ کے مقابلے میں دل پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے دے گا۔ یہ نہیں کہ آدمی کوششوں کو سب چھوڑ دے، لیکن کوشش پر اعتماد رکھنا کہ حتمی طور پر اس سے ہوگا، نہیں، اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا، اے نبی کوئی کام جو آپ کل کرنے والے ہوں ایسا مت کہا کیجئے میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ساتھ جوڑ دیا کیجئے ہاں اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے گا تو میں ایسا کروں گا۔ تو جو چیزیں طبعاً بھی ہوتی ہیں اس میں بھی بندے کا قلب اللہ کی مشیت سے متعلق ہونا چاہیے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، چاہے زبان سے بولے یا نہ بولے، لیکن دل اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور زبان سے بولنا اولا ہے، بہتر ہے کہ ایک آدمی بولے ایسا۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الرَّجَاءُ لِشَيْءٍ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الشَّيْء فَإِنَّ هَذَا رَجَاءٌ طَبِيعِيٌّ، کہ جس آدمی کے ہاتھ میں، اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو اس کی امید رکھنا، آپ پروموشن کی امید کس سے رکھیں گے؟ سسرال میں کمپنی میں جاب کرتے آپ، کس کے ہاتھ میں پروموشن؟ باس کے ہاتھ میں ہے، تو اب کوئی آدمی کہے میرے کو کوئی امید نہیں اس سے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دے گا پروموشن، وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں طبعاً، ہاں لیکن اس کے دل میں کون ڈالے گا؟ اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس سے امید رکھنا بندے کے درجے میں، سبب کے درجے میں یہ شرک نہیں ہے، لیکن اسی پر اعتماد کر لینا، اسی کے بس میں اس کو ماننا، اللہ کو بھول کے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ارجو ان تحضر لأنه يمكنك ان تحضر، جیسے مثلا کوئی آدمی کسی کے بارے میں امید رکھے کہ وہ آئے گا، اگر اس کے لیے آنا ممکن ہے تو یہ امید رکھنا غلط نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ارجو کا ان تفعل یمکن کا ان تفعل، کہ ایسی چیز میں کہ جو کسی کے لیے کرنا ممکن ہو اس سے امید رکھنا کہ وہ یہ کرے گا۔ جیسے آدمی اپنے بھائی سے امید رکھے، اپنے دوست سے امید رکھے جو اس کا واقعی قریبی دوست ہے، اس کا واقعی قریبی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، سگا بھائی ہے، یا کوئی رشتہ دار اور ہے، ماں باپ ہے مثلا، ان سے امید رکھے کہ اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کی مدد پر آئیں گے، تو کیا یہ امید حرام ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کو بھول کے یہ امید رکھتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کے لیے وبال ہے، جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ کے بالمقابل کسی سے امید نہیں رکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں فَهَذَا الرَّجَاءُ لَيْسَ هُوَ رَجَاءُ الْعِبَادَةِ، اس لیے کہ یہ جو امید ہے یہ عبادت والی امید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نفع کو اس کے اختیار میں وہ نہیں مانتا ہے، اس کو سبب کے درجے میں مانتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے امید کے سلسلے میں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ نمبر 1 امید عبادت ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں جیسے مغفرت، اعمال پر اجر و ثواب، جنت میں داخلہ، شفا، اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، یہ جو امید ہے جو اللہ ہی کرتا ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور سے امید رکھنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کون سا شرک؟ شرک اکبر ہے۔ اور بندوں سے ان معاملات میں امید رکھنا جو ان کے بس میں ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ طبعاً انسان کی فطرت میں اللہ نے ایسی امید رکھی ہے، لیکن اس میں بھی اس کو سبب کے درجے میں مانا جائے اور اللہ کے بالمقابل اس سے امید
نہ رکھی جائے، اللہ کی مشیت کے تابع اس کو مانا جائے، برابر نہیں، تابع ہے، اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور امید کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیزیں وہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ خوف، کہ صرف امید نہیں بلکہ امید اور خوف دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ اگر اللہ سے مغفرت کی امید ہے، عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین سے اعمال پر اجر و ثواب کی امید ہے تو عمل کے رد ہونے کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ ایمان کا کمال ہے، مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اور اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ امیدیں عمل کے ساتھ ہونا، یہ اس کو رجا کہتے ہیں، لیکن جو عمل کے بغیر ہو یا اسی طرح سے کسل کے ساتھ ہو، سستی کے ساتھ ہو، یا گناہوں کے ساتھ ہو، ایسی امید کو امید نہیں بولتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمنا۔ تو تمنا کی اللہ کے ہاں کوئی خاص اوقات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امید کو پسند کرتا ہے جو کوشش کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم توکل کے بارے میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اپنے معاملات اللہ کو سونپ دینا۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس بارے میں دلائل کیا ہیں اور اس میں شرک کیسے ہوتا ہے دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔